اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہمارے درس کا عنوان ہے تزکیہ نفس کیوں۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے تجزیہ نفس کے حوالے سے 3 دروس پیش کیے گئے اور تجزیہ نفس کو یوں ضروری سمجھا گیا کہ تزکیہ نفس سے پہلے نفس کو سمجھنا از حد ضروری ہے، اور وہ یوں بھی اس لیے کہ اگر ایک ڈاکٹر انسان کے اندر موجود اعضاء کے افعال کو نہ سمجھ سکے تو وہ ان اعضاء میں پیدا ہونے والی بیماریوں کو بھی نہ سمجھ سکے گا، نہ ہی ان کی تشخیص ممکن ہوگی اور نہ ہی علاج کارگر ہوگا۔ اس ضمن میں 3 دروس جو تجزیہ نفس کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اگر آپ ان کو سن لیں، سمجھ لیں، تو آگے کی گفتگو یعنی موجودہ گفتگو تزکیہ نفس کیوں آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پہلا درس جو تجزیہ نفس کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا نفس کی سائنس ہے، کہ جس میں نفس کے اجزاء اور ان کے افعال پیش کیے گئے۔ دوسرا درس نفس کے انحرافات ہیں کہ کس طرح نفس کے ان اجزاء میں بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے اور افراط و تفریط کے سبب انسان صراط مستقیم سے ہٹ کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تیسرا درس نفس کے درجات کے حوالے سے ہے کہ جب انسان تزکیہ نفس کرتا ہے تو کس طرح نفس امارہ جو کہ بدترین درجہ نفس ہے سے نفس مرضیہ جو بہترین درجہ نفس ہے کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ ان 3 دروس میں تجزیہ نفس پیش کیا گیا۔ اب ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ تزکیہ نفس کی گفتگو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن انسان کی عقل بہرحال کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کا جواز تلاش کرنے میں مشغول ہوتی ہے، اور یہ یوں بھی صحیح نظر آتا ہے کہ انسان کا تعلق جمادات، نباتات، حیوانات میں سے نہیں کہ کسی بھی چیز کو وہ منوعاً بغیر سوچے سمجھے تسلیم کر لے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر کسی چیز کے کرنے کا جواز معلوم ہو جائے تو اس کام کو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو تزکیہ نفس کیسے اور مختلف اجزائے نفس کا تزکیہ بتلائیں، ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے تزکیہ نفس کی دلیل، تزکیہ نفس کے دلائل، تزکیہ نفس کے اسباب، وجوہات بیان کریں۔ اگر ایک انسان کے ذہن میں تزکیہ نفس کی وجوہات سمجھ میں آ جائیں تو اس کے لیے تزکیہ نفس آسان ہو جائے گا۔ ہماری گفتگو ان مراحل پر مشتمل ہوگی۔ گفتگو کا پہلا مرحلہ دلیل الہی پر ہے، یعنی خدا تزکیہ نفس کے بارے میں کیا دلیل دیتا ہے۔ ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ دلیل انسانی کہ یعنی انسان خود تزکیہ نفس کی گواہی کس طرح دیتا ہے اور اس کو کس طرح نبھاتا ہے۔ اور اس کے بعد دلیل اسلامی یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام انسان پر تزکیہ نفس کے حوالے سے کیا ذمہ داری لاگو کرتا ہے۔ گفتگو کا چوتھا مرحلہ دلیل عقلی، جو لوگ ہر کام کو عقل کے میزان پر پرکھتے ہیں ان کے لیے تزکیہ نفس کی عقلی دلیل۔ سب سے آخر میں دلیل دنیاوی، ان لوگوں کے لیے جو دنیا پرستی میں اتنے آگے نکل چکے ہیں
کہ نہ تو ان کو دلیل الہی کی فکر ہے، نہ دلیل انسانی کی، نہ اسلام سے ان کا کوئی واسطہ، اور نہ عقل کو استعمال کرنے کے لیے وہ کسی کوشش میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ ان کا کام فقط دنیا پرستی، شہوت پرستی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ لوگ بھی جہلا عوام الناس بھی جو کہ فقط دنیا پرستی میں مبتلا ہیں، کسی نہ کسی طرح تزکیہ نفس کے قائل نظر آتے ہیں۔ کس طرح؟ انشاءاللہ یہ گفتگو ترتیب وار آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آئیے سب سے پہلے ہم اپنی گفتگو کے پہلے مرحلے یعنی دلیل الہی کی طرف چلتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد وعلی دلیل الہی یعنی خدا تعالیٰ تزکیہ نفس کے بارے میں کیا دلیل پیش کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ سے جب پوچھا گیا کہ تو نے انسان کو کیوں پیدا کیا، تو خدا کی طرف سے بڑا آسان سا جواب آیا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکے اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، پس مخلوقات کو خلق کیا تاکہ مجھ کو پہچانے۔ پہچان، معرفت کا انگلش ترجمہ آسان ترین عام فہم زبان میں جو تمام لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے وہ ہے مارکیٹنگ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی مارکیٹنگ کے لیے انسان کو تخلیق کیا کہ میں خدا ہوں، میں خالق ہوں، میں معبود ہوں، مجھ کو پہچانو، میری معرفت حاصل کرو، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کی اطاعت کرو، میری عبادت کرو۔ یہ ہے فرسٹ اینڈ دا فورموسٹ، فرسٹ اینڈ دا لاسٹ موٹیو کہ جس کے تحت انسان کی اور تمام جانداروں کی، بے جانوں کی، مخلوقات کی تخلیق وجود میں آئی۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان خدا کی مارکیٹنگ یہ الگ بات ہے کہ انسان خدا کی مارکیٹنگ کی بجائے اپنی مارکیٹنگ میں مصروف ہے، اپنی خود پسندی میں مصروف ہے۔ خواتین کی بات کی جائے تو وہ کہتی ہیں کنتو کنزن مخفیا، میں چھپی ہوئی خزانہ تھی، میں نے چاہا میں پہچانی جاؤں، چنانچہ گھر سے بے پردہ نکل کھڑی ہوئی۔ تو خدا کی صفت کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب یہ صفت اور یہ کام انسان یعنی مخلوق اپنے ہاتھ میں لے لے تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں کس طرح کے فتنے نمودار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مرد اس کو، کوئی بادشاہ، کوئی حکمران با اختیار شخص اس کو اپنے لیے ایڈاپٹ کر لے تو وہ فرعون، نمرود، حامان اور موجودہ حکمران اور سپر پاورز بن جاتے ہیں کہ بس میں خدا ہوں۔ تو معرفت خدا کی ہے، چھپا ہوا خزانہ خدا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ اپنے آپ کو چھپا ہوا خزانہ قرار دیں اور اپنی تعریف کے لیے لوگوں کی زبانیں ہلوائیں یا لوگوں کو اپنی اطاعت پہ مجبور کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مارکیٹنگ، معرفت، تعریف، الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس خدا کی جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ تو بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ اگر کسی کی تعریف بھی کرنی ہو تو یوں کہو کہ تعریف اس خدا کی جس نے تجھے بنایا، پہاڑوں کی، پودوں کی، آسمان، چاند ستاروں کی، سمندروں کی، انسانوں کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو تعریف، معرفت، مارکیٹنگ خدا کی زیب دیتی ہے، نہ کہ انسانوں کی۔ اگر یہ مارکیٹنگ کسی اور کی ہو جائے تو پھر دنیا میں فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس مارکیٹنگ کا تقاضا کیا ہے؟ اس مارکیٹنگ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان عبادت کرے، چاہے وہ سپر مین ہو یا سویپر، تمام لوگوں کو خدا کی اطاعت کرنی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کرے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56۔ اس کے بعد ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21۔
جب ہم لفظ معرفت اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو اس کا مقصد فقط یہ نہیں ہوتا کہ خدا کو ہم پہچان لیں، اس کے بعد اپنے اپنے کاموں میں اپنے اپنے مزاج کے مطابق اپنے اپنے نفس کی طبیعت کے مطابق زندگی میں اپنے اپنے کاموں میں جت جائیں. جی نہیں، خدا کی معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کو خالق کائنات معبود سمجھتے ہوئے اس کے آگے سربہ سجود ہو جائے، اور فقط عبادت کو نماز، تسبیح و تحلیل، اذکار تک محدود نہ کرے، بلکہ زندگی کے ہر امر میں، ہر زاویے گوشے میں، شعبہ جات میں خدا کی اطاعت کرے. بس یہی تخلیق کائنات اور تخلیق آدم کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم میری معرفت حاصل کرو. اور معرفت کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر امر میں خدا کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھو. اس سے پہلے ایک حدیث ہم بار بار آپ کے کانوں تک پہنچا چکے ہیں، دوبارہ اس حدیث کا اعادہ کہ اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیہ، کہ علم کی پہلی سیڑھی، پہلا درجہ معرفت الہی ہے، اور آخری درجہ اپنے تمام امور اس کے سپرد کر دینا ہے، تفویض کر دینا ہے. یعنی اللہ کی معرفت کا تقاضا، اللہ کی معرفت کا راستہ اللہ کی اطاعت پر جا کر ختم ہوتا ہے. تو معرفت الہی مترادف ہے اطاعت الہی کے. جس نے معرفت حاصل کی، اطاعت نہ حاصل کی، گویا اس نے معرفت نہیں حاصل کی. لوگ کہتے ہیں کہ اس عبادت میں تو خدا کا بڑا فائدہ ہے، نعوذ باللہ. مثلا ایک شخص ہے، ایک کمپنی کی مارکیٹنگ کرتا ہے، اس مارکیٹنگ کے نتیجے میں کمپنی کی پروڈکٹ بکتی ہے، اس پروڈکٹ کے بکنے کے نتیجے میں کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے. جتنے لوگ اس کمپنی کی مارکیٹنگ کریں گے اور جس شدت سے کریں گے، اس کمپنی کے فائدے میں، پروفٹ میں اضافہ ہوگا. خدا کے یہاں ایسا کوئی اصول نہیں. آپ خدا کی جتنی معرفت حاصل کریں گے، اس میں فائدہ خدا کا نہیں، فقط آپ کا اپنا فائدہ ہے. اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے اس لیے تخلیق نہیں کیا کہ تجھ سے کوئی فائدہ حاصل کروں، بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو مجھ سے فائدہ اٹھائے. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری اطاعت سے خدا کی خدائیت، ہماری بندگی سے خدا کی الہیت میں کوئی بڑھتوی ہوگی. جی نہیں، کوئی انکریمنٹ نہیں ہوگا. ہاں، آپ کے درجے میں انکریمنٹ ہوگا، آپ کے پروفٹ میں اضافہ ہوگا، آپ کو بونسز مل سکتے ہیں. اگر تمام کائنات، اس میں موجودات خدا کی اطاعت کا انکار کر دیں، خدا کی عبادت سے منہ موڑ لیں، خدا کی عبادت سے منحرف ہو جائیں، تو بھی اللہ کی معبودیت میں، حاکمیت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. ہاں، اس سے ہمارے درجے میں کمی آئے گی، اور اگر ہم نے اطاعت کی تو اس سے ہمارے درجے میں اضافہ ہوگا. تو خدا کی اطاعت، خدا کی معرفت، خدا کی عبادت میں سراسر عبادت کرنے والوں کا، اطاعت کرنے والوں کا فائدہ ہے، نہ کہ جس کی اطاعت کی جا رہی ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی کامیابی کہا ہے. قد افلح من زکاہا، قد افلح من تزکا کی صورت میں. یہ آیت پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی. کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کر لیا. سورہ شمس آیت نمبر 9 اور سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14 آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کی جا چکی ہیں. دونوں آیتیں، دونوں صورتوں کے یہ دونوں جملے ایک ہی مضمون اپنے اندر رکھتی ہیں، یعنی تزکیہ نفس ہی اصل کامیابی ہے. اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ یہ دونوں صورتیں 2 رکعت میں پڑھنا مستحب ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں میں، تاکہ اس بات کا تذکر، یاد دہانی ہو سکے عید جیسے پرمسرت موقع پر، کہ جس دن آپ کو ہر بات یاد رہتی ہے، کھانا پینا، لباس، ملنا ملانا. تو کیوں نہ اس ورڈک، اس قانون اور اس کلیے کا اعادہ اور یاد دہانی ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے قرار پائی ہے. اصل کامیابی تزکیہ نفس ہے. یہ بات یوں بھی ضروری ہے کہ کچھ لوگ خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، ہم اور مصیبتوں میں مبتلا ہوئے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ
کا یہ قانون بہت اہم ہے کہ چاہے تم ناکام ہو چاہے تم کامیاب، یہ دنیا کی کامیابی ناکامی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اصل کامیابی خدا کی رضا ہے۔ کامیابی مادی نہیں بلکہ معنوی ہوا کرتی ہے۔ اگر مادی ہوتی تو کربلا کے میدان میں امام کو شکست اور یزید کو فتح ہوتی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں اس کے برعکس ہوا، نظریہ یزیدیت فنا ہو گیا اور نظریہ حسینیت کو بقا ملی۔ کیسا فائدہ؟ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی اطاعت کے لیے مامور کر دیا، تو واٹ اباؤٹ ریسٹ آف دا ورلڈ؟ اللہ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی تو ہے جس نے سب چیزوں کو جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21۔ ایک اور جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 65۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اپنی اطاعت کے لیے رکھا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کی اطاعت الہی تمام جمادات، موجودات، نباتات، حیوانات سے مقدم ہے۔ کیوں؟ کہ انسان کو عقل سے نوازا، انسان کو اختیار سے نوازا، اگر انسان چاہے تو نافرمانی کر ڈالے، انسان چاہے تو خدا کی وحدانیت کا انکار کر ڈالے۔ چنانچہ خدا کو انسان کی اطاعت اور موجودات سے زیادہ پیاری اور محبوب ہے کہ اختیار کے باوجود انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، حوالے کر دیتا ہے۔ باقی موجودات بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہیں، لیکن انسان کی اطاعت کے اندر رہتے ہوئے۔ اس کی مثال بالکل اس طرح دی جائے گی کہ جیسے ایک کمپنی کا مالک اس کمپنی میں ایک مینیجر متعین کرتا ہے، اور مینیجر کو یہ کہتا ہے کہ تمام ملازمین تمہارے ماتحتین ہیں، تمہارے پیروکار ہیں، کہ تم جس طرح ان کو حکم دو گے یہ کریں گے، بس میرا مقصد پورا ہونا چاہیے۔ اس طرح انسان انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ یعنی مینیجر، ایک مجاز ہے زمین میں اللہ تعالیٰ کا، خدا کی معرفت، مارکیٹنگ کے لیے۔ تمام موجودات انسان کی تابع ہیں، تو تمام کائنات انسان کے لیے اور انسان خدا کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ انسان کائنات میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ، کتنا خوبصورت کلیہ، کتنی خوبصورت حقیقت کہ تمام کائنات انسان کے لیے اور انسان خدا کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ ایک شخص نے امام ششم، امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس بارے میں استفسار کیا تو امام نے جواب دیا مومن کی حقیقت تو یہ ہے کہ اگر وہ کسی درخت کو آواز دے تو درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہو۔ تو بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ اسی وقت سامنے زمین پر اگا ہوا درخت اکھڑ کے اپنی جگہ سے ہمارے سامنے، امام کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ امام نے مسکرا کر کہا کہ میں نے مثال دی تھی، حکم نہیں دیا تھا۔ تو اگر انسان خدا کی اطاعت کرے تو اسی طرح موجودات اس کے تابع ہوتی ہے، جس طرح وہ درخت، جس طرح یہ غلام۔ اب آپ یہ کہیے، سوال کیجئے، استفسار کیجئے اپنے آپ سے کہ پھر کیوں میرے لیے کائنات مسخر نہیں؟ اس لیے کہ آپ کا مالک آپ سے راضی نہیں۔ جب مینیجر اور کمپنی کے مالک میں جھگڑا ہو جائے، مالک مینیجر سے اور مینیجر مالک سے ناراض ہو، تو ملازمین کے اوپر کبھی بھی مینیجر کا رعب نہیں چلتا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ مینیجر اب کچھ اختیارات نہیں رکھتا۔ تو جب آج کل کا انسان، جب انسان اللہ سے ناراض ہے اور خدا اس سے ناراض ہے، تو دنیا میں موجود موجودات بھی انسان سے ناراض ہیں۔ اسی لیے کائنات
کی تسخیر ایسے انسان کے ہاتھوں نہیں ہو سکتی کہ جو تزکیہ نفس نہ کرتا ہو، خدا کی اطاعت میں اپنے دن اور رات نہ گزارتا ہو۔ ہماری گفتگو کا پہلا مرحلہ اختتام کو پہنچا کہ کس طرح خدا گواہی دیتا ہے کہ انسان کو اس کی معرفت، عبادت، اطاعت، تزکیہ نفس کرنا چاہیے۔ اب آئیے، کیا خود انسان اس بات کی گواہی دیتا ہے یا دے چکا ہے کہ مجھے تزکیہ نفس کرنا چاہیے اور اپنے رب کی ربوبیت کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ دلیل انسانی۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن میں عالم ذر کی گواہی کے حوالے سے کیا بات کی گئی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَاهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے، یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، جواب آیا قالوا بلا شاہدنا، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامہ، یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172 172۔ دیکھیں، انسان عالم ذر اس دنیا میں آنے سے پہلے گزار چکا ہے، اور جب کسی فوجی کو، جب کسی مینیجر کو، جب کسی ایجنٹ کو، جب کسی نمائندے کو کسی علاقے میں بھیجا جاتا ہے تو ہمیشہ ہدایات پہلے دی جاتی ہیں اور عمل کا موقع بعد میں دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بھیج کر آپ ہدایت دیں، جی نہیں، پہلے ہدایت دی گئی، اقرار کروایا گیا کہ تمہیں کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، تم کون ہو، میں کون ہوں، میری معرفت کا تقاضا کیا ہے اور تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ جب ایگریمنٹ ہو گیا، اس کے بعد انسان عالم ملکوت سے عالم دنیا میں شفٹ ہوا۔ جیسے ہم کسی سے مکان لیتے ہیں کرائے پر، تو مکان لینے کے بعد ایگریمنٹ نہیں ہوتا، پہلے ایگریمنٹ ہوتا ہے، پہلے طے ہوتا ہے کہ یہ میں مکان اتنے کرائے پر یا اتنی قیمت میں آپ کو دے رہا ہوں اور یہ اس کی شرائط ہے۔ تو عالم ذر سے عالم دنیا میں بھیجنے سے کے دوران سے پہلے، دنیا میں جانے سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو، یعنی آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے افراد انسانوں کو جمع کیا، آدم کے صلب سے جمع کیا، کچھ روایتیں کہتی ہیں، اور کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ اس مٹی سے، کہ جس مٹی سے آدم کو پیدا کیا، اس مٹی سے ان ذرات کو لیا کہ جو ذرات بعد میں انسان بنے، اور ان تمام ذرات کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ میں کون ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی نبوت اور مولا کی ولایت کا بھی اقرار کیا اور دیگر دین کی بنیادی باتوں کا اقرار لیا گیا۔ اس اقرار، اس عہد، اس گواہی، اس شہادت کو نبھانے کے لیے، اس نظریے کی عملی شکل دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا۔ عالم ذر انسان کا پہلا در، انسان کی پہلی منزل، اس کے بعد عالم صلب دوسری منزل، یعنی انسان کے پیٹھوں میں، اس کے بعد عالم باطن، مادر باطن، ماں کا پیٹ، تیسری دنیا، چوتھی دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، پانچویں دنیا عالم برزخ، اور چھٹی دنیا عالم محشر۔ یہ 6 دنیایں، یہ 6 مرحلے ہیں حیات انسانی کے، جو آپ کو
سید جواد حسینی کی کتاب حیات انسانی کے 6 مرحلے میں تفصیل کے ساتھ مل جائے گی. کہتے ہیں کہ خلیفہ دویم ایک دفعہ حج کے موقع پر لوگوں کو حج کرتے ہوئے اور حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو ان کے منہ سے یہ نکلا کہ اے پتھر، مجھے معلوم ہے کہ تو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں تو فقط تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ رسول نے تجھے بوسہ دیا. مولا علی اس بات پر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ پتھر نقصان یا نفع نہیں پہنچا سکتا. خلیفہ دویم نے پوچھا یہ کہاں لکھا ہے؟ تو مولا نے سورہ اعراف آیت نمبر 172 کا حوالہ دیا اور کہا کہ عالم ذر میں اللہ تعالیٰ نے آدم کی صلب سے ذروں کو پیدا کیا اور گواہی لی، اور اس گواہی کو پانی سے لطیف ایک تختے پر قلم کے ذریعے لکھوایا اور پھر اس کاغذ کو اس پتھر کے منہ میں ڈال دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتھر پہلے فرشتہ تھا اور اس پتھر کو زمین میں حجر اسود کی صورت میں خانہ کعبہ میں نصب کرنے کے لیے بھجوا دیا، اور یہ کہہ کے بھجوایا کہ دیکھنا کہ دنیا میں اس ربوبیت کا اقرار کرنے والے اپنے اقرار، اپنی گواہی، اپنی شہادت کو کس طرح دنیا میں نبھاتے ہیں، اور جب وہ حج بیت اللہ کے لیے تمہارے پاس آئیں اور تمہارے پاس گواہی دیں تو اس گواہی کو نوٹ کر لینا. مولا نے کہا کہ کیا تم نے ابھی اس پتھر کے سامنے گواہی نہیں دی؟ خلیفہ دوم نے کہا کہ ہاں، مجھے معلوم نہ تھا. تو یہ وہ گواہی ہے جو عالم ذر میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے لی تھی، اپنی ربوبیت کی، خدا کی نبوت کی، علی کی ولایت کی، دیگر ارکان اسلام اور احکامات کی. عالم ذر ایک تھیوری تھی اور دنیا ایک پریکٹیکل. عالم ذر کے حوالے سے چند باتیں، چند دلائل ہم دیتے چلیں کہ کیا انسان اس دنیا میں سکھایا آیا ہے؟ کیا دنیا میں انسان عالم پیدا ہوا ہے؟ کیا دنیا میں انسان جب آیا تو انسان کو اچھے برے کی تمیز نہیں تھی؟ کہتے ہیں کہ نصیر الدین طوسی جو اپنے زمانے میں بہت بڑے علم الکلام کے عالم تھے، ان کا نظریہ تقلید یہ تھا کہ عقائد میں بھی تقلید ہونی چاہیے، اور خدا کی وحدانیت یعنی توحید کو بغیر دلیل کے ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس میں بھی تقلید کرنی ضروری ہے، کسی عالم، کسی مرجع، کسی مجتہد کی. ان کا گزر ایک کھیت سے ہوا. اس کھیت کے کسان کو، جو کہ بظاہر جاہل نظر آتا تھا، پوچھا کہ تم خدا پہ یقین رکھتے ہو؟ کہنے لگا ہاں. نصیر الدین طوسی نے کہا کتنے خدا ہیں؟ اس نے کہا ایک. نصیر الدین طوسی نے کہا کہ اگر 2 ہو، اگر کوئی کہے کہ خدا 2 ہیں، تو کسان نے کہا میں اسی بیلچے سے اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. نصیر الدین طوسی نے یہ دیکھا تو انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ عقائد کو پڑھے بغیر بھی انسان اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے. یعنی عالم ذر سے عقیدے کو، عقائد کو گٹھی میں ملا کر انسان کو پلا دیا گیا ہے. چنانچہ انسان چاہے کتنا ہی جاہل قاصر بن جائے، کتنا ہی جاہل بن کر یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا، عالم ذر کی گواہی اس کے دل کے نہا خانوں میں موجود ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے بہت بڑے عالم دین کہ جن کا نام محقق دبانی، وہ توحید پر کتاب لکھ رہے تھے. ان کی کنیز نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ توحید کے دلائل پر مبنی کتابیں. تو اس کنیز نے کہا کہ بھلا زمین اور آسمان کے بنانے والے میں بھی کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ محقق دبانی نے اسی وقت قلم توڑ دیا اور کتاب لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا. ایک کنیز کہ جو عالم کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتی، جس کا علم، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ خدا کو سمجھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. ایک کسان جو کہ جاہل مطلق، وہ کہہ رہا ہے کہ 2 خدا ہو ہی نہیں سکتے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات آئے، کسان ہو یا کنیز اسلامی معاشرے میں پلے بڑے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے وہ ماحول سے معروب ہو کر اس بات کی گواہی دے رہے ہوں. تو آئیے چلیے ہم آپ کو ایک ایسے سائنسدان سے ملواتے ہیں کہ جو جرمن میں پیدا ہوا، اس کا نام پیولوف، اور جو اسلام پر یقین نہیں رکھتا. اس نے تجربہ کیا اور تجربے سے یہ بات ثابت کی کہ انسان کے جسم، انسان کے برین میں ایک
حصہ جسے ہائپو تھیلمس کہا جاتا ہے، اس کے اندر ایک مرکز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سینٹر، جس کے بارے میں پیولوو نے یہ ثابت کیا کہ یہ ریوارڈ اور پنشمنٹ سینٹر انسان کو برے بھلے کی تمیز سکھاتا ہے. یعنی انسان اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو یہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سینٹر اس کے اندر ایک گلٹی کانشیس نفس کی ملامت پیدا کرتا ہے. ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا نفس لوامہ، وہ نفس جو ملامت کرتا ہے. تو پیولوو نے کہا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو ہائپوتھیلمس میں موجود ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سینٹر اس کو ملامت کرتا ہے، اور جب انسان کوئی نیک کام کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا ریوارڈ سینٹر اس کو شاباش دیتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. تو یہ وہ انسان کے اندر موجود مرکز ہے جس کے بارے میں خود ایک سائنسدان جو کہ حسی علوم پر یقین رکھتا ہے، جس کا وحی الہی اسلام اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ تک تسلیم کرتا ہے کہ انسان سکھا سکھایا پیدا ہوا ہے. تو ہمارے نزدیک انسان عالم ذر میں تزکیہ نفس کا سبق لے کر اس دنیا میں آیا. عالم ذر کی انسان کی گواہی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو تزکیہ نفس کرنا چاہیے. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ سائنسدان اگر مسلمان نہیں تو عیسائی تو ہوگا، اور عیسائی بہرحال کسی نہ کسی طرح خدا پر یقین رکھتے ہیں، عالم ذر کا بھی تذکرہ وہاں موجود ہوگا. تو سقراط کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو نہ عیسائی تھا نہ مسلمان، اور عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پیدا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ اچھے برے کی تمیز انسان میں پیدائشی ہے، بس یاد دہانی کی ضرورت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کوئی کام کرنے جاتے ہیں اور آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، لیکن آپ کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کام کرنے میں جا رہا ہوں یہ غلط ہے، حالانکہ آپ کو فتویٰ نہیں معلوم ہوتا، مسئلہ جو ہے معلوم نہیں ہوتا، دل کے اندر کی گواہی، آپ کا ضمیر گواہی دے رہا ہوتا ہے. یا بعض وقت آپ کام کر گزر چکے ہوتے ہیں اور رات کو ایک دل میں خیال، مبہم سا خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے گناہ کا ارتکاب کیا. تو انسان کے اندر اچھے برے کی تمیز موجود ہے، بس یاد دہانی کی ضرورت ہے. اور انبیاء کی رسالت، انبیاء کی تبلیغ دراصل یاد دہانی تھی، عالم ذر میں لیا گیا اقرار نامے کی. والٹیئر ایک انگریز مفکر بڑی عجیب بات کہتا ہے جس میں عالم ذر کی شہادت موجود ہے کہ اگر خدا نہیں تو اسے ایجاد کرنے کی ضرورت ہے. یعنی انسان کی طبیعت، انسان کی جبلت، انسان کی فطرت یہ کہتی ہے کہ خدا کو ہونا چاہیے. تو جو لوگ خدا کے منکر ہیں وہ بھی کہہ گزرتے ہیں کہ خدا کو ہونا چاہیے. ایک شخص خدا پہ یقین نہیں رکھتا تھا، بڑی بحث و تکرار ہوئی دوسرے شخص سے جو خدا پر یقین رکھتا تھا. جب وہ کسی طرح بھی نہ مانا تو توحید پرست شخص نے اس کے گھٹنے پہ زور سے لات ماری. تو جو خدا کو نہیں مانتا تھا وہ زور سے چیخا، اوہ مائی گاڈ، او میرے خدا. اس نے کہا اب تم نے خدا کو مان لیا. تو جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی کہیں نہ کہیں دل کے نہا خانوں میں خدا کو مانتا ہے. امام ششم کے زمانے میں ایک شخص آیا زندیق اور کہنے لگا کہ میں خدا کو کس طرح مانوں، میرے پاس کیا دلیل ہے. امام نے کہا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تیری کشتی کسی دریا میں منجدار میں پھنس گئی ہو اور بچنے کا کوئی سہارا نہ ہو، اور تیرے دل کے اندر ایک کرن امید کی پھوٹی ہو؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہوا تو ہے کہ مجھے کوئی بھی سہارا، کوئی بھی وجہ نظر نہیں آئی اپنے بچنے کی، ایک امید کی کرن نظر آئی. امام نے کہا بس وہی خدا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عالم ذر کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ جو مذہب پہ یقین نہیں رکھتے، وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ جو خدا پہ یقین نہیں رکھتے. اور حدیث سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. یعنی انسان جنت سے آئی ہوئی ایک مخلوق ہے، اور جنت میں معصوم لوگوں کا گزر بسر ہے، نہ معصوم غیر معصوم، نہ پاکیزہ یا غیر پاکیزہ لوگوں کا نہیں. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو پاک و پاکیزہ معصوم ہوتا ہے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے گناہوں کی آلودگی کی وجہ سے غیر معصوم بن جاتا ہے.
جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ معصوم بچوں کی، خصوصاً سید معصوم بچوں کی دعا کہتے ہیں بڑی قبول ہوتی ہے. ایک دفعہ ہم مسجد میں گئے، اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا پیش امام سے ہاتھ ملاؤ، مولانا صاحب سے ہاتھ ملاؤ. تو پتہ اور ان کے ہاتھ چومو، تو مولانا صاحب نے خود اس سے ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا اور اس کے ہاتھ چومے. تو ہم نے کہا یہ کیا غضب کیا، آپ بچے کے ہاتھ چوم رہے ہیں، بچے کو آپ کے ہاتھ چومنے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ بچہ معصوم ہے، میں غیر معصوم، تو کمتر کو افضل کے ہاتھ چومنے چاہیے، نہ کہ افضل کو کمتر کے. تو یہ انسان کی حقیقت ہے، یعنی معصومیت، جس کو وہ غیر معصومیت میں، دنیا کی غلاظتوں میں کھو ڈالتا ہے. بہرحال عالم ذر ایک تھیوری تھی جس میں ہم نے تزکیہ نفس، ربوبیت کا اقرار کیا، اور دنیا ایک تجربہ گاہ ہے، ایک لیبارٹری ہے کہ جہاں ہمیں اپنی شہادت نامے کو کنفرم کرنا ہے اور پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے. اب آئیے ہمارے گفتگو کے تیسرے مرحلے کی طرف، دلیل اسلامی. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے میں. اچھا، اس مرحلے کا نام اگر دلیل اسلامی ہے تو اس سے یہ مطلب نہ سمجھ لیا جائے کہ اب تک جو دلائل دیے گئے وہ غیر اسلامی تھے، اب اسلامی گفتگو شروع ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں جہاں اس کی شخصیت میں ایک برکت پیدا ہوتی ہے، وہاں ذمہ داریوں کا اطلاق بھی ہوتا ہے. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے میں خدا کی ربوبیت، نبی کی نبوت اور علی کی ولایت کا اقرار ہے. جب ہم عزاداری کرتے ہیں تو فقط اس پیغام کو نہیں سنتے بلکہ اس پیغام کو زندہ رکھنے کا عہد بھی کرتے. تو اگر آپ نے سچے دل سے کلمہ پڑھا، سچے دل سے اسلام کی تعلیمات کو اپنے دل میں جگہ دی، تو آپ اسلام میں تو داخل ہوئے، لیکن آپ کی ذمہ داری میں بھی اضافہ ہوا. جب آپ اس مدرسے میں آتے ہیں تو آپ کی شخصیت میں ایک نکھار پیدا ہوتا ہے، ایک پلس پوائنٹ ایڈ ہوتا ہے، آپ کے مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن کیا مدرسے میں داخلہ لینا کافی ہے؟ جی نہیں. اب آپ پہ ذمہ داری زیادہ ہو گئی ہے ان لوگوں کی بنسبت جن لوگوں نے مدرسے میں داخلہ نہیں لیا ہے. اب آپ کو پابندی سے مدرسے میں آنا ہوگا، غور سے اپنے اساتذہ کی باتیں سننی ہوں گی، ان کو یاد کرنا ہوگا، اپنی زندگی کے عملی سانچوں میں ڈھالنا ہوگا، مدرسے کا بھی امتحان دینا ہوگا اور دین کی آزمائشوں سے بھی گزرنا ہوگا. تو جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں، خدا، نبی اور ولی کی گواہی دیتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں اپنے تزکیہ نفس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. جب ہم نے خدا کی توحید کا اقرار کیا، الہیت کا اقرار کیا، تو ہمیں خدا کی معرفت کا تقاضا پیش آیا اور تزکیہ نفس کی تعلیم کا کہا گیا. آئیے دیکھتے ہیں، جب ہم نبی کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی کی نبوت کے ذریعے ہم سے کیا مانگتا ہے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک بناتے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. تو رسول کو بھیجنے کا مقصد، جب ہم اصول دین میں خدا کی توحید کا اقرار کرتے ہیں تو توحید کے اقرار کا تقاضا کیا ہے؟ معرفت الہی، اطاعت الہی، تزکیہ نفس. اور جب اصول دین کے دوسرے اصول کا اقرار کرتے ہیں یعنی نبوت، اس کا تقاضا کیا ہے کہ جب نبی نے لوگوں کو تعلیم دی، دانائی کی، حکمت کی، کتاب کی اور تزکیہ نفس کی، تو لوگوں کو چاہیے، لوگوں پر لازم ہے کہ اس کی اطاعت کریں، چاہے وہ نبی کے دور میں موجود ہوں، چاہے وہ نبی کے بعد آئیں. اگر آپ نبی پہ یقین رکھتے ہیں تو نبی کی نبوت کا مشن اور ویژن آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اور وہ ہے تزکیہ نفس.
نبوت کا مقصد ایک اور جگہ، نبوت کا تقاضا ایک اور جگہ قرآن میں اس طرح بیان ہوتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی تو ہے جس نے انہی میں سے پیغمبر بنا کر بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں میں سے، فرشتوں میں سے، غیر انسان میں سے کسی مخلوق کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ خود انسانوں میں سے رسول کا انتخاب کیا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں یہ تو غیر جنس ہیں، یہ تو غیر انسان ہیں، ان کے اندر جو صفات طاقتیں ہیں وہ ہمارے اندر نہیں۔ ان کو بھی انہی تکالیف، آزمائشوں، مصیبتوں سے گزارا، بھوک پیاس، بے آرامی، دقتوں سے، کہ جن سے عام انسانوں کو، تاکہ لوگ یہ کہہ سکیں کہ نبی کا جو کام ہے وہ قابل عمل ہے۔ ہاں اس درجے پہ نہیں ہو سکتا، اس شدت سے نہیں ہو سکتا جس شدت، جس درجے پہ خود رسول انجام دے رہے ہیں۔ ایک غیر معصوم کے برابر نہیں پہنچ سکتا، لیکن معصوم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عبرت، ایک عملی نمونہ بنا کر اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 کا بھی یہی پیغام ہے۔ نبوت کے بعد جو ہمارے یہاں اصول دین میں آخری اصول ہے وہ ہے آخرت۔ یہ بات یہاں پہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اصول دین حقیقت میں 3 ہیں، لیکن کچھ لوگ توحید میں عدل کے منکر ہیں اور نبوت کو امامت سے متصل نہیں کرتے، چنانچہ مجبوراً ہمیں 3 اصول دین کو 5 میں تقسیم کرنا پڑا۔ حقیقت میں اصول دین 3 ہی ہیں۔ اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں داخل ہوگے، حالانکہ ابھی خدا نے تم سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 142۔ یعنی یہ خیال بھی نہ کیا جائے کہ انسان آخرت میں، جو کہ نبوت اور اس سے پہلے توحید کا تسلسل ہے، یعنی اگر توحید ہو نبوت نہ ہو تو توحید کا پیغام انسان تک نہیں پہنچ سکتا۔ نبوت ہو توحید نہ ہو تو نبوت یا نبی کس کا پیغام پہنچائے گی؟ الہیت، توحید اور نبوت ہو، آخرت نہ ہو تو انسان کیوں کر تزکیہ نفس کرے گا؟ کیونکہ اس کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا، اچھے اعمال کا بدلہ نہیں ملنا، برے اعمال کی سزا نہیں ملنی۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ جو شخص خدا اور رسول پہ ایمان رکھتا ہے اس کو آخرت سے گزرنا ہے اور اپنے اس ایمان کے تقاضوں کے تحت ہونے والے کام کی ایک فہرست خدا کے سامنے پیش کرنی ہے کہ اس نے کن کن احکامات کو انجام دیا اور کن کن کاموں کو انجام نہیں دیا۔ اصول دین توحید کا تقاضا تزکیہ نفس، اصول دین نبوت کا تقاضا تزکیہ نفس، اصول دین آخرت کا تقاضا تزکیہ نفس۔ اچھا، اس آیت میں لفظ جہاد جو استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں بھی ہم وضاحت کرتے چلیں۔ اس سے پہلے بھی یہ حدیث آپ کے سامنے گزری ہوگی کہ مرد کا اپنے نفس سے جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ آپ نے سنی ہوگی یہ حدیث کہ ایک دفعہ ایک گروہ جہاد کر کے واپس آ رہا تھا، رسول نے کہا مبارک ہو، جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف تم لوگ پلٹ رہے ہو۔ یعنی نفس کے ساتھ جہاد اکبر ہے۔ کیوں؟ اس سے پہلے بات بیان ہو چکی کہ جہاد اکبر میں انسان دشمن پر حملہ کرتا ہے، اور جہاد اکبر میں تزکیہ نفس میں انسان اپنے اوپر حملہ کرتا ہے۔ جہاد اصغر کے نتیجے میں مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، جبکہ جہاد اکبر کے نتیجے میں دنیا ہاتھ سے جا رہی ہوتی ہے۔ مومن کا نفس ہر وقت آزمائش میں رہتا ہے، جیسا کہ لوگوں کا نفس آسانی میں ہوتا ہے۔ اسی لیے نفس کے جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے کہ انسان جہاد اصغر، جہاد بالسیف، میدان کا جہاد کبھی کبھی کرتا ہے،
ہم جو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ کاش ہم بھی ہوتے میدان کربلا میں، اور بڑے مزے سے دعائے عہد پڑھ لیتے ہیں اور اس بات کا عہد کر لیتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. یہ جہاد نسبتاً آسان ہے اس جہاد کے جو آپ اس وقت تزکیہ نفس کے ساتھ ہر وقت انجام دے رہے ہیں. ہر وقت انجام دینے والا جہاد کہیں افضل ہے تلوار کے جہاد سے. اور یہ جہاد یا تزکیہ نفس یہ آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں روایت ہے کہ انہیں آزمایا جاتا ہے کہ جس طرح سونے کو بھٹی میں تپایا جاتا ہے، وہ لوگ ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہو جاتے ہیں جس طرح کہ آگ سونے کو ہر قسم کے میل سے صاف کر دیتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ سونے کو خالص کرنے کے لیے غیر سونے سے کھرچ کے نہیں الگ کیا جاتا بلکہ آگ میں پگھلایا جاتا ہے. باقی غلاظت، باقی کیچڑ، باقی غیر سونا آگ کی تاب نہ لا کر جل جاتے ہیں، جبکہ سونا مزید کندن، مزید سونا بن جاتا ہے. تو جس طرح سونا مزید خالص سے خالص تر ہوتا چلا جاتا ہے آگ کی تپش کے نتیجے میں، اسی طرح ایک مومن بھی آزمائش اور مصیبت ابتلا کے نتیجے میں خالص سے خالص تر مومن ہوتا چلا جاتا ہے. اگر کسی پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کو اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ اس کا نفس طاہر ہو رہا ہے، پاک ہو رہا ہے، اس کے درجے میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ کہ خدا کا عذاب ہے. اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا مصیبت؟ اس تکلیف کے بعد آپ کے ایمان میں اضافہ ہو تو وہ آزمائش ہے، ایمان میں کمی ہو تو وہ عذاب ہے. ایک اور جگہ امام نے بہت خوبصورت انداز سے اس بات کو بیان کیا کہ ہمارے ماننے والے تین طرح کے ہیں. ایک وہ جو ہمیں مانتے ہیں مگر دوسروں پر انحصار کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ نماز علی کی اچھی اور کھانا امیر شام کا. آج کل کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو امام کو، اسلام کو، خدا کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ان کی روزی روٹی، اٹھنا بیٹھنا غیر اسلام، غیر مسلمان لوگوں کے ساتھ ہے. ایک وہ جو ہمیں مانتے ہیں مگر دوسروں پر انحصار کرتے ہیں. دوسرے وہ جو آئینے کی مانند ہے، جو صرف اپنی دھن میں مگن ہے. یعنی آپ امام سے، اسلام سے واسطہ رکھتے ہیں لیکن اپنی غرض کے مطابق، اپنی دنیا کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے. ایک عالم دین، ایک استاد، ایک طالب علم، ایک منقبت خواہ نوا خواہ اگر اسلام کی خدمت کرتا ہے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کر، اور اس کا ہدف اس کی اپنی ذاتی عزت، دولت، شہرت ہے، تو اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا جو اسلام سے وابستہ ہے، امام کے دامن کو پکڑا ہوا ہے لیکن فقط اپنے آپ کو بچانے کے لیے. مولا فرماتے ہیں کہ دین لوگوں کی زبان کی چٹنی ہے، جب تک ان سے فائدہ ہوتا رہتا ہے اسلام سے اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب نقصان کی باری آتی ہے تو اس سے الگ ہو جاتے ہیں. تیسرے لوگ کون ہیں؟ مگر بہترین وہ ہیں جو سونے کی مانند ہیں کہ جتنا وہ آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں اتنا ہی چمکتے ہیں. تو تین قسم کے لوگ اس دنیا میں موجود تھے، ہیں، جو امام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اول قسم کے لوگ دعویٰ کرنے کے باوجود دوسروں کے پاس جاتے ہیں اپنی احتیاج کو پورا کرنے کے لیے. دوسرے وہ جو امام سے وابستہ ہیں کسی غرض کے لیے، دنیاوی لالچ کے لیے. تیسرے وہ ہیں جو امام کو، اسلام کو کچھ دینا چاہتے ہیں. سلمان فارسی کو ایک دفعہ کچھ یہودیوں نے گھیر لیا اور اسلام کے بارے میں پوچھا. سلمان فارسی نے مولا علی اور اہل بیت کے فضائل بتانے شروع کر دیے. یہودی بڑے غصے میں آئے اور ان کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا. زد و کوب کرتے جاتے اور یہ کہتے جاتے کہ سلیمان اگر تمہارے اہل بیت سچے ہیں تو ان کو وسیلہ بنا کر دعا کرو کہ وہ تم کو ہمارے عذاب سے چھٹکارا دلائیں اور ہم کو نیست نابود کریں. اور یہ کہتے جاتے، سلیمان کو مارتے جاتے، اور سلیمان بھی یہ کہتے جاتے میں اپنے لیے صبر کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. اگر ہم ہوتے تو فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، بد دعا کے لیے کہ کسی طرح جان چھٹ جائے جلدی. سلمان فارسی کیا کہتے ہیں؟ میں صبر کو بہتر سمجھتا ہوں. کچھ دیر بعد دیوار شق ہوئی، رسول اللہ نمودار ہوئے اور کہنے لگے سلیمان
اے سلیمان ان کے لیے بد دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ان پہ عذاب بھیجنے کا۔ پھر سلیمان نے دعا کی اور چند سانپ زمین سے برآمد ہوئے، ان سانپوں نے ان یہودیوں کو کھا لیا۔ تو جب انسان اہل بیت کا ایسا ماننے والا ہو کہ سونے کی طرح خالص بننے کے لیے آزمائش کی بھٹی میں جلنے کو تیار ہو، تو پھر ایسے شخص سے ایسے معجزے نمودار ہوتے ہیں، سرزد ہوتے ہیں، جو بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئے تھے۔ تو کہ جس کے لیے اہل بیت کے ماننے والوں کو عصا گرانے یا عصا ہاتھ میں لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ ہے درجہ اہل بیت کے ماننے والوں کا کہ اگر وہ اہل بیت کی پیروی، خدا کی اطاعت اس طرح کریں کہ آزمائش میں جلنے کے لیے ہم وقت تیار رہیں، تو یہ معجزے اللہ تعالیٰ ان کی ہاتھوں سے سرزد کرواتا ہے۔ ایک اور جگہ بہت خوبصورت روایت میں ہے، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے پیغمبر کو حق پر مبعوث کیا کہ تم شدت سے آزمائے اور چھانے جاؤ گے، اور جس طرح کہ ہانڈی میں پانی ابلتے وقت اوپر نیچے ہوتا ہے تم بھی منقلب ہوگے، اس طرح سے کہ تمہارے بلند لوگ پست اور پست لوگ بلند ہو جائیں گے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 14۔ کتنی خوبصورت بات مولا علی نے کی کہ مظلوم یوں تو مظلوم بنا رہتا ہے، لیکن جب اس مظلوم کو اختیار مل جاتا ہے تو وہ مظلوم ظالم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اختیار کا ملنا انسان کو برا نہیں بناتا، حکمرانی کا ملنا انسان کو بگاڑتا نہیں ہے، بلکہ بے نقاب کر دیتا ہے، اس کی اصلیت کو لوگوں کے سامنے آشکار کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک نبی جو ہے کہیں سے گزر رہے تھے، پانی میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ اندھا تھا اور باقی 4 بچے جو آنکھوں والے تھے اس بچے کو پانی میں ڈبو کر اس سے کھیل رہے تھے۔ نبی کو اس نابینا پہ بڑا ترس آیا اور اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تو نے اس کو نابینا کیوں بنایا؟ اگر تو اس کو آنکھیں دے دے تو ان 4 دوسرے بچوں کی شرارتوں سے بچ جائے۔ نبی وہاں سے گزر گئے، اللہ نے دعا قبول کی، نابینا کو بینا کر دیا، آنکھیں دے دی۔ نبی جب واپس آئے تو دیکھا جو پہلے نابینا تھا وہ بینا ہو چکا ہے، اور 4 میں سے 2 بچے غائب ہیں، 2 بچے موجود ہیں، جن 2 بچوں کو یہ نابینا شخص جو پہلے نابینا تھا اب بینا ہو چکا ہے سمندر میں ڈبو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو آنکھیں دی تو اس نے 4 میں سے 2 بچوں کو ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ تو پیغمبر اللہ تعالیٰ کی اس اختیارات کی تقسیم کو سمجھے۔ جب کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں دیا، ہمارے پاس اگر یہ ہوتا تو ہم یہ کر لیتے، تو وہ مثلا ہمارے پاس اتنی دولت ہوتی تو ہم یوں کر لیتے، ہم یہ کر لیتے، تو وہ بندر کے ہاتھ میں ناریل والی بات ہوتی کہ جس سے سر ہم اپنا بھی پھوڑتے اور لوگوں کا بھی۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان کو اختیارات نہ ملیں کہ وہ ان اختیارات کا بضع اوقات استعمال اپنے اوپر ہی کر لیتا ہے۔ جتنے زیادہ اختیارات ہوں گے اتنی لائبلٹیز، اتنی آبلیگیشنز، اتنی ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے۔ لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 14۔ اسلام لانے کے بعد بھی کیا کوئی منزل، کوئی درجہ، کوئی آزمائش باقی ہے؟ جی ہاں، اسلام لانے کے بعد ایمان لانا ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ اسلام زبان اعضائے جوارے سے قبول کرنے کا نام ہے، جبکہ ایمان خدا کو، اس کی حاکمیت کو دل سے قبول کرنے کا نام ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں عقائد کی اہمیت احکامات سے زیادہ ہے۔ تو جو لوگ زبان سے اقرار کرتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہو سکتے کہ جو لوگ دل سے اقرار کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے وقت جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے بیشتر لوگوں کی تعداد وہ تھی کہ جو اپنی جان بچانے کی خاطر ایمان لائے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ تاریخ میں انہی لوگوں نے آگے چل کر اہل بیت پر مظالم ڈالے۔ اور یہ تو اسلام کے بعد ایمان لانے کی منزل ہے۔ ایک اور عجیب منزل ہے، ایمان کے بعد بھی ایمان لانا۔
خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ ایمان لانے والوں ایمان لے آؤ. سورہ نساء آیت نمبر 136. دیکھیے یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام لانے والوں ایمان لے آؤ، لیکن یہ کیا بات ہوئی ہے کہ ایمان لانے والوں ایمان لے آؤ؟ یہ بالکل ایسی بات ہوئی کہ آپ کا بچہ جب ہوم ورک کرتا ہے، آپ اس کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ بے دلی سے پڑھتا ہے. جب آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھئی بیٹا پڑھو، تو وہ کہتا ہے امی میں پڑھ تو رہا ہوں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بیٹا دل سے پڑھو. اس طرح اگر تمہیں پڑھنا ہے تو پھر نہ پڑھو. اسی طرح کچھ لوگ ایمان بھی لاتے ہیں، لیکن اس طرح کا ایمان جو ملاوٹ شدہ ایمان ہوتا ہے، جو ریاکاری پر مشتمل ایمان ہوتا ہے، کہ جس میں غلو کا عنصر شامل ہوتا ہے، یا اس میں تفرید کی جسے کہتے ہیں آلودگی شامل ہوتی ہے. تو اسلام لانے کے بعد ایمان لانا ضروری، اور ایمان لانے کے بعد حقیقی ایمان لانا ضروری ہے. اب آئیے ہمارے گفتگو کے چوتھے مرحلے کی طرف، یعنی دلیل عقلی، کہ عقل کس طرح اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ انسان کا تزکیہ نفس ہونا چاہیے اسلام آیات روایات سے ہٹ کر. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. دیکھیے الحمدللہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں ہر قسم کی توجیہ، سبب، علت موجود ہے. چاہے آپ حسی سبب معلوم کرنا چاہیں وہ بھی مل جائے گا، عقلی وجوہات جاننا چاہیں وہ بھی مل جائیں گی، وحی کے اشارات چاہتے ہیں تو وہ بھی مل جائیں گے. لیکن دنیا میں موجود جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان. ان کے اندر جتنی صفات پائی جاتی ہیں ان میں 3 بنیادی صفات ہیں، کسی میں کم، کسی میں زیادہ، کسی میں 1، کسی میں تینوں، کسی میں کچھ نہیں. جمادات یعنی جو جامد و ساکت ہیں، اپنی جگہ پر ہیں، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے. پتھر ہے، پانی ہے، ان کے اندر نشو و نما نہیں پائی جاتی. یعنی یہ کنکر جو ہے کچھ عرصے بعد پتھر یا پہاڑ نہیں بن سکتا. اسی طرح ان میں بقا بھی نہیں، یعنی اگر آپ کسی پتھر کو توڑنا چاہیں تو وہ اپنی جان بچانے کی کوشش نہیں کرے گا. اور جب نشو و نما بقا نہیں تو ارتقاء کس بات کی؟ یعنی ایک پتھر آج پتھر ہے، کچھ عرصے بعد وہ ہیرے میں تبدیل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، یا کوئلے میں تبدیل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. نباتات کے اندر نشو و نما پائی جاتی ہے. ایک بیج ہے، وہ ننھے منھے سے پودے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر درخت بن جاتا ہے. بقا موجود نہیں، درخت کو کاٹ لیں، پھل توڑ لیں، سبزیاں نوچ لیں اور لکڑی کاٹ کر فرنیچر بنا لیں، کبھی بھی کوئی درخت مزاحمت نہیں کرے گا. لیکن کیا درخت میں ارتقاء بھی نہیں پایا جاتا. ارتقاء یعنی بہتر کی صورت، بہتری کی صورت. یعنی اگر کوئی درخت آلو کا ہے، کچھ عرصے بعد وہ آم کا بن جائے، ٹینڈے جو ہیں وہ ٹماٹر میں تبدیل ہو جائیں، چاہے اس کو آپ کتنی کھاد دیں، کتنا ہی پانی کیوں نہ دیں، یہ کبھی نہیں ہوتا. کریلا جو ہے وہ کوکمبر بن جائے. تو جو درخت، جو سبزی، جو پھل جو ہیں وہ ویسے ہی رہے گا. حیوانات کی بات کر لیں. حیوانات میں نشو و نما ہے. انڈا چوزے میں، چوزہ مرغی میں، اور مرغی مرغ مسلم میں تبدیل ہو جاتی ہے. بقا موجود ہے حیوانات میں. آپ اس کو ذبح کرتے ہیں، مارتے ہیں، وہ جان بچانے کی کوشش کرتی ہے یا کرتا ہے وہ جانور، لیکن بہرحال آپ طاقتور ہونے کے سبب اس پر، عاقل ہونے کے سبب اس پر غالب آ جاتے ہیں. ارتقاء نہیں ہے. گیدڑ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے، کوئی جم جوائن کر لے، شیر جیسا بہادر، تندرست و توانا اور شجیع نہیں ہو سکتا. بارہ سنگا کتنا ہی میک اپ کیوں نہ کر لے، ہرن نہیں بن سکتا. کوا چاہے کتنی انگلش اور اردو کریم لگا لے، لقا کبوتر کی طرح سفید خوبصورت نہیں بن سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمادات، نباتات، حیوانات یا تو نشو و نما بقا ارتقاء نہیں ہے، یا نشو و نما ہے بقا ارتقاء نہیں ہے، یا نشو و نما بقا ہے ارتقاء نہیں ہے. اب آئیے انسان کی طرف. انسان میں نشو و نما ہے، جی ہاں ہے. بچہ بڑا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے. بقا ہے، انسان کو مارنے کے لیے چاہیے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے. اگر مضبوط، طاقتور، بہادر ہو، آپ کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے.
ارتقا، جی ہاں ارتقا ہے، اور عجیب و غریب ارتقا ہے. یعنی ہر انسان اپنی بہتری کے لیے کوشش کر رہا ہے. آپ انسان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اتنا بہادر ہے جیسے شیر. اسد اللہ مولا علی کا لقب ہے. وہ اتنا شریف، علامہ کی گائے. وہ اتنا پاک و پاکیزہ جیسے فرشتے. وہ اس طرح مہربان جیسے گھنی چھاؤں. تو کبھی انسان کو درختوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، کبھی جانوروں سے، کبھی فرشتوں سے، کبھی ہیرے سے. مثلا کہتے ہیں کہ وہ شخص تو ہیرا ہے، ہیرا یا پتھر تھا، اس کو اس کے استاد نے تراش کے ہیرا بنا دیا. میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانوں میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. تو یہ انسان ہے جس کے اندر پوری کائنات سمٹ کر آ گئی ہے. جمادات، نباتات، حیوانات کی تمام تر تاثیر. اگر یہی انسان تزکیہ نفس نہ کرے تو درندہ بن جاتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں دل نہیں بلکہ پتھر ہے، تمہارے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر ہے. اگر کسی پہ کسی بات کا کوئی اثر نہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ تم تو بالکل چکنے گھڑے ہو، تم پہ تو کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا. وہ شقی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو شخص درندہ ہو چکا ہے، وغیرہ وغیرہ. خواتین ہوں تو کہہ دیتی یہ چڑیل ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں تمام تر صفات پائی جاتی ہیں. پوری کائنات عجیب و غریب انسان جو ہے وہ مرکز ہے، جس کو اقبال کہتے ہیں کل ساحل دریا پہ کہا مجھ سے خضر نے، خضر علیہ السلام، تو ڈھونڈ رہا ہے سمے افرنگ کا دریا، ایک نقطہ میرے پاس ہے شمشیر کی مانند، برندہ و ثقل زدہ و روشن و براق، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان گم اس میں آفاق. تو انسان در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے اور ڈھونڈ رہا ہے کس طرح افرنگ، فرنگیوں کا، غیروں کا لگایا ہوا زخم، اس کا مرہم تلاش کرے اور اس کو لگائے، اپنے زخم کو ٹھیک کرے، مند مل کرے. لیکن اس کا تریاق خود انسان کے اندر موجود ہے. شمشیر کی مانند تیز ہے، روشن ہے، ثقل زدہ ہے، براق کی طرح برق رفتار ہے. کیا ہے کہ کائنات کافر کے لیے، یعنی کافر جو ہے وہ کائنات میں کھویا ہوا ہے، چاند ستاروں، پہاڑوں اور دریاؤں کو قوت کا، طاقت کا مرکز سمجھتا ہے، جبکہ خود پوری کائنات انسان کے اندر موجود ہے اور انسان اس کو نہیں پہچان پا رہا. کتنی خوبصورت بات ہمارے شاعر مشرق نے کہی. اور اگر کوئی بات خوبصورت ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام نے نہ کہی ہو کہ دنیا کائنات اصغر ہے اور انسان کائنات اکبر، کہ انسان کے اندر پوری کائنات سمٹ کر آ گئی ہے. مولا کی اس تصویر کو دیکھ کر ایک شعر یاد آتا ہے، دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. کہ مولا کہ جنہوں نے دنیا کو بھی ٹھکرایا اور جنت کے لیے بھی عبادت نہ کی، دونوں چیزوں کو خدا کی خدائی، خدا کی محبت میں قربان کر دیا. ایک درود پڑھ دیجئے محبت والے میں. اب آئیے ہمارے 5ویں مرحلے دلیل دنیاوی کی طرف. ہو سکتا ہے اب تک کی ثقیل گفتگو کی وجہ سے آپ کی طبیعت کافی خشک ہو چکی ہو، تو آئیے ایک لطیف اور دلچسپ سا سوال ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں، شاید جو سو رہے ہوں وہ جاگ جائیں. لوگ فلمیں کیوں دیکھتے ہیں؟ بچوں کا سپر مین ہو یا بڑوں کا جیمز بانڈ یا لڑکوں کا ڈان یا سب کا من پسند اسپائڈر مین یا نجات دہندہ زورو، پاکستان کا ابن صفی کا عمران. ہمارا یہ سوال کہ جو لوگ در سے وابستہ نہیں ہیں، مسجدوں کا رخ نہیں کرتے، جن کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ قیامت میں کیا ہوگا،
جو فلموں کے دل دادا ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ فلمیں کیوں دیکھتے ہیں؟ تو جواب آتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے لذت کے لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں تفریح کے لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں تجسس کے لیے کہ فلاں نے کہا تھا فلاں فلم بڑی اچھی ہے اس لیے ہم نے دیکھ ڈالی، بعد میں پتہ چلا کہ بہت ہی بورنگ ہے، پوری فلم دیکھتے ہوئے محسوس نہیں ہوا، دیکھنے کے بعد محسوس ہوا، وقت پاس کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے آپ کے پاس اس کا جواب کچھ بھی ہو، ہمارے پاس اس کا ایک جواب ہے، بلکہ جواز ہے کہ انسان بنیادی طور پہ آئیڈیل کی تلاش میں ہے۔ انسان آئیڈیل پرست واقع ہوا ہے، خواب ہوں، کہانیاں ہوں، افسانے ہوں، ڈرامے ہوں یا فلمیں، سب کسی آئیڈیل کے گرد گھومتے ہیں۔ بس ان فلموں میں ہمیں اپنا عکس اور خواب نظر آتا ہے، آئیڈیل نظر آتا ہے، وہ انسان کامل نظر آتا ہے کہ جس کی ہم تلاش میں ہیں، جو ہم بننا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلموں، ڈراموں، افسانوں کے کرداروں کی نقالی کی جاتی ہے، ہیئر اسٹائل، کپڑے، عادات و اعتبار اس طرح بنائے جاتے ہیں، اپنے آپ کو ڈھالا جاتا ہے۔ کیوں بھئی ہمیں یہ پسند ہے، یہ ہمارا آئیڈیل ہے۔ اور آئیڈیلزم کے بارے میں کہا جاتا ہے سم تھنگ یو ہیو انٹل یو ایکچولی اسٹارٹ پیئنگ اٹینشن، یعنی آئیڈیل حقیقت میں آپ کی اپنی ذات، آپ کے اندر موجود شخص ہے، آپ اس کو پہچان نہیں پاتے، چنانچہ آپ آئیڈیل کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، اور انہی آئیڈیل کو ہیروز کی فارم میں افسانوں اور ڈراموں میں ڈھالا جاتا ہے، اور پھر کوئی فلم ساز اس کو فلم کی شکل دے دیتا ہے۔ ہمارے اعتراضات ان فلموں، ڈراموں، افسانوں میں پیش کیے جانے والے کردار جو کہ آئیڈیل کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں، ہمارا یہ سوال کہ یہ لوگ جن کو بطور ہیرو افسانوں ڈراموں میں پیش کیا جاتا ہے، کیا وہ ہمارے آئیڈیل ہو سکتے ہیں؟ جو کہ حقیقی زندگی میں بزدل ہوتے ہیں۔ فلموں میں تو بہت مار دھاڑ، افسانوں میں تو بہت مار دھاڑ کرنے والا شدید بتایا جاتا ہے، لیکن حقیقی زندگی میں باڈی گارڈز کے بغیر سفر نہیں کرتے۔ ڈراموں افسانوں میں بہت زیادہ توازن انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن حقیقت میں متکبر ہوں گے۔ فلموں، ڈراموں میں، افسانوں میں تو بڑی پرسکون زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن شاید ہی کوئی ایسا کردار آپ کو حقیقی زندگی میں ملے کہ جو کسی نشے کا عادی نہ ہو، کردار کو نبھاتے ہوئے اپنی زندگی اتنی کامیاب گزارتے ہوئے دکھائے جائیں گے کہ دیکھنے والے افراد، شوہر بیوی اور بیوی شوہر سے طلاق لینے پہ راضی ہو جائے، اپنی ذاتی زندگی میں بالکل برعکس نظر آئیں گے۔ الزبتھ ٹیلر جس کا بھی انتقال ہوا، اس کے 8 شوہر تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مرد شادیوں میں آگے ہیں، عورتیں بھی، ایک جو کہتے ہیں نا کہ بے وقوفوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ان لوگوں کی ذاتی زندگی خود کسی کے تابع ہوتی ہے، اور جب وہ کردار تبدیل ہوتا ہے تو آپ کا مشن اور ویژن بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اہم سوال جو اس ضمن میں اٹھتا ہے کہ اس میں عورت کہاں ہے؟ اگر آپ کسی کردار کو بطور ہیرو پیش کرتے ہیں اور اسی افسانے اور ڈرامے میں کسی عورت کو، تو وہ ایک شو پیس کی سی حیثیت رکھتی ہے، اس میں وہ صفات نہیں دکھائی جاتی کہ جو ایک مرد میں دکھائی جاتی ہیں۔ جب مادی حوالے سے ہیرو ہیروئن کا تعارف کروایا جائے گا تو ہمیشہ متضاد سمتوں میں سفر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عورت مرد کے برابر ہے، خدا کے نزدیک اگر وہ تقوی کے حوالے سے خدا کے سامنے پیش ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو ہمارے نزدیک آئیڈیلزم میں عورت اور مرد برابر ہیں، ہمارے نزدیک، خدا کے نزدیک آئیڈیلزم میں تقوی کے حوالے سے عورت اور مرد برابر ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی تفسیر کے مطابق دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یکساں مواقع فراہم کیے کہ دونوں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جنت کے حقدار بن جائیں۔ اس میں کسی چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں، دنیاوی اعتبار سے، تنظیمی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے شاید دونوں میں فرق ہو، لیکن تقوی کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ حقیقی آئیڈیل جس کو اسلام انسانی کامل کہتا ہے، کون لوگ ہیں اور کن لوگوں پر فلمیں بننی چاہیے، وہ یہ لوگ ہیں۔ اسلامی ہیرو ہی اصل اور حقیقی ہیرو ہیں،
کہ جس میں عورتوں اور مردوں کو یکساں اپارچونٹی دی گئی ہے تقوی کی سیڑھی عبور کرتے ہوئے خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے. انسان متقی حقیقت میں انسان کامل ہے، جن لوگوں کا باطن ظاہر سے کہیں زیادہ طاہر ہوتا ہے. یہ لوگ نشے میں تو چور ہیں لیکن توحید کے نشے میں چور ہیں، انکساری کے پیکر. حالانکہ جس درجے پہ یہ ہیں اس درجے پہ تو بادشاہوں کا تکبر بھی ہیج ہے، لیکن تواضع انکساری کے پیکر، علم و شجاعت کے پہاڑ، دنیا اور آخرت میں کامیاب. دنیاوی ہیرو، دنیاوی آئیڈیل صرف دنیا کی حد تک کامیاب ہیں، جبکہ ہمارے آئیڈیل نہ صرف دنیا میں کامیاب ہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہیں. یہ وہ فلمیں ہیں، یہ وہ ہیرو ہیں، یہ وہ ہیروئنز ہیں، یہ وہ کردار ہیں جو ہمارے بچوں، ہمارے نوجوان نسلوں کے آئیڈیلز ہونی چاہیے. یہ وہ صفات ہیں جو ان کے اندر موجود ہونی چاہیے. علم اور شجاعت کے حوالے سے بات چلی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں انسان چاہے ہیرو ہو، سپرمین ہو، سپر پاور ہو، ہر صورت میں علم اور شجاعت اس میں ہمیں نظر آتی ہے. یعنی اگر ایک انسان میں علم اور شجاعت ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لیڈر، رہنما بننے کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتا ہے، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا اور جسم بھی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ جالوت ہم پر بڑا ظلم کرتا ہے، آپ ہمیں اس کے ظلم سے بچائیے اور ہمارے اوپر کوئی ایسا امیر مقرر کر دیجئے کہ جو ہمیں اس کے ظلم سے نجات دے دے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طالوت کو اپنا امیر مقرر کرو. جب طالوت کو اپنا امیر مقرر کیا گیا تو لوگوں نے کہا یہ تو غریب سا ہے، اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں معاشرے میں، ہم اس کو کیوں اپنا امیر منتخب کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کیا کہ یہ علم اور جسم میں تم سے بہتر ہے. تو لیڈر، رہنما کہلانے کے حقدار وہ ہے کہ جو لیڈر اور جو شجاعت اور علم میں آگے ہو. علم پلس شجاعت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جناب عائشہ کا قول ہمیں ملتا ہے تاریخ میں کہ علم اور شجاعت کسی شخص میں اس طرح جمع نہیں ہوئے جس طرح علی میں. اب مجھے بتلائیے اور عجیب، علی کے نام کی ترتیب اور حروف کی ترتیب بھی بڑی عجیب ہے کہ علم کے عین کی ابتدا علی سے ہوتی ہے اور بہادری کی چھوٹی یہ کی انتہا علی کی چھوٹی یہ سے ہوتی ہے. یعنی علم اور بہادری دونوں علی میں سمٹ آئیں. تو ہمارے نزدیک ہیرو یا آئیڈیل یا انسان کامل کہلانے کا حقدار علی کی ذات، اہل بیت ہیں، نہ کہ دنیا کے لچے لفنگے. اب آئیے کلام آخر پر. یہ تمام تر گفتگو تزکیہ نفس کے حوالے سے کہ کیوں ہونا چاہیے آپ کے سامنے پیش کی گئی. ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک خبر پڑھی کہ مغرب میں اسلام کا بڑھتا ہوا رجحان، چھوٹی سی ڈاکیومنٹری اگر آپ بھی سننا چاہیں تو 4-5 منٹ کی BBC پہ مل جائے گی آپ کو، کہ جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ پچھلے سال فقط انگلینڈ میں مسلمان ہونے والوں کی تعداد 5200 ہے، صرف پچھلے سال، اور صرف انگلینڈ میں. واٹ اباؤٹ یورپ، واٹ اباؤٹ امریکہ، واٹ اباؤٹ ریسٹ آف دا ورلڈ. اور ایک سال کی بات ہوئی 9/11 سے لے کے اب تک یا اس سے پہلے. کیوں؟ 60 سالہ شخص ایک عالم دین کے پاس آیا اسلام قبول کرنے. عالم دین بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ آپ اس عمر میں اسلام قبول کرنے آئے؟ کہنے لگے ہاں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں کسی عقیدے پر مروں گا. بیشتر لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بتلاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک خلا تھا، کسی چیز کی تلاش تھی. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نفس پروری میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، جنہوں نے اپنے نفس کی ہر خواہش کو پورا کیا. لیکن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی مصداق انسان کے
دل کی طمانیت اس وقت نہیں ہوتی، دل کو طمانیت کہ جب تک وہ تزکیہ نفس نہ کرے. نفس کو کھلا چھوڑنا کمال نہیں، نفس کو قابو میں رکھنا کمال ہے. بس یہی وہ تزکیہ نفس تھا جس کا خلا یہ لوگ محسوس کر رہے تھے، جس نے ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا. اور یہی وہ تزکیہ نفس ہے جو عیسائیت، یہودیت، ہندو مذہب یا بدھ مذہب میں نظر نہیں آتا. لیکن خبردار رہیے، یہ نہ سمجھیے گا کہ مسلمان ہونے کے بعد تزکیہ نفس بہت آسان کام ہے. جی نہیں، یہ وہ مقدس عمل ہے کہ جو چند بد نصیب مسلمانوں کو بھی نصیب نہیں. جس خاتون نے، جس عورت نے یہ ڈاکیومنٹری تیار کی ہے وہ خود بے حجاب عورت تھی، اور اس نے ڈاکیومنٹری کے اینڈ پر کیا جملہ کہا آپ بھی سنیے. مذہب کی تبدیلی کا مقصد چاہے کچھ بھی ہو، ہر مذہب کی بنیاد ایک اچھا انسان بننا ہے. یعنی اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے اس نے کوئی کمال نہیں کیا، اگر وہ عیسائی بھی رہتا تو بھی اچھا انسان بن جاتا. اور جب ہدف ایک ہے تو مختلف مذہب ہونے سے کیا ہے، سب جنت میں جائیں گے. تو یہ وہ مسلمان خاتون بے حجاب کا کمنٹ تھا جو اس ڈاکیومنٹری کے اختتام پر اس نے کہا کہ اس ڈاکیومنٹری کے اختتام پر لوگوں سے ملنے کے بعد تو اس کے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے. لیکن یہ کیسے مسلمان ہے کہ جو مسلمان ہوتا دیکھ کر بھی اپنے ایمان میں تر و تازگی محسوس نہ کرے. سچ کہا ہے کسی نے، اللہ اگر توفیق نہ دے یہ انسان کے بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں. تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے چنانچہ ہمارا تزکیہ نفس بھی ہو گیا، جی نہیں. مسلمان ہونے کے بعد آپ کے اوپر تزکیہ نفس کے حوالے سے بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. فقط مسلمان ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ قیامت میں آپ چھوڑ دیے جائیں گے، جب تک آپ کی آزمائش نہیں ہوگی، اور آزمائش تزکیہ نفس مسلسل ہے. آپ کی زحمت